بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ناظرین کرام، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، رسول رحمت کو، خلق عظیم پر فائز فرمایا ہے اور کہا ہے کہ بے شک آپ تو اخلاق عظیم کے مرتبے پر فائز ہیں۔ آپ نے خود فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا تاکہ میں اخلاق کو اس کے نقطۂ کمال تک پہنچا دوں۔ ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اخلاق ہی سے بھری ہے، لیکن اخلاق کے مختلف پہلو ہیں۔ ان میں سے ایک پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹیں ہیں، آپ کا تبسم فرمانا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ کھل کھلا کے ہنسے ہوں، آپ کی داڑھیں اور آپ کے آگے کے دانت جو ہے وہ نظر آئے ہوں، بلکہ آپ تبسم فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کے اوپر جو مسکراہٹ ہے اور حشاشیت اور بشاشیت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سیدنا انس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی خوشخبری دی جاتی، اچھی خبر دی جاتی، استنار وجہہ، آپ کا چہرہ کھل اٹھتا، ایسے محسوس ہوتا جیسے چاند کا ٹکڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا جریر بن عبداللہ البجلی بیان کرتے ہیں کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام لانے کے بعد کبھی منع نہیں کیا، اور میرے اور آپ کے درمیان ملاقات کے لیے کوئی حجاب نہیں رہا۔ میں نے جب چاہا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، لیکن اس دوران مجھے آپ اپنے پاس آتے ہوئے دیکھا تو آپ مسکرا پڑتے تھے، آپ تبسم فرماتے تھے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تبسم فرمانا در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت کا بہت بڑا حصہ ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بادیہ نشین تو نہیں تھے، نہ گوشہ نشین تھے، بلکہ صحابہ میں رہتے، اپنے ازواج مطہرات کے حقوق بھی ادا کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے سسرالی رشتہ دار تھے ان کے پاس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا جانا، یا لوگوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا جانا تھا۔ تو اتنی مصروفیت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر جو مسکراہٹ ہوتی تھی، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر مسکراہٹ فرماتے، اس قدر تبسم فرماتے کہ صحابہ کرام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بیچ میں بیٹھ کر گفتگو بھی کرتے اور اپنائیت بھی محسوس کرتے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے اپنے آپ کو کوئی الگ تھلگ نہیں رکھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بیچ میں بیٹھتے، صحابہ کرام زمانہ جاہلیت کی باتیں کرتے، شعر و شاعری بھی کرتے تھے، صحابہ کرام اور بھی بہت سارے امور پہ تبادلہ خیال کرتے تھے، مذاکرات کرتے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے اور ان کی کوئی بات سن لیتے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کسی بات پر تبسم فرما دیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جو ہے اس طرح گل مل کے رہتے کہ صحابہ اکرام کو کبھی بھی جو غیریت ہے وہ محسوس نہیں ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر تبسم فرماتے تھے اور اس قدر مہربان اور رحم دل تھے کہ ایک دفعہ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ ایک عبداللہ نامی شخص تھا جس کو صحابہ ہیمار کہتے تھے، اور یہ بدو تھا، دیہات سے آتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا کام یہ تھا کہ یہ صبح آتا، شام کو جاتا، یہ موقع کی تلاش میں رہتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں کسی موقع پر کوئی بات کروں اور آپ کو ہنسا دوں، آپ اس میں تبسم فرما دیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسایا کرتا تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی بات سن کے ہنس بھی دیا کرتے تھے، مسکراتے بھی تھے، آپ تبسم بھی فرماتے تھے۔ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ یہ جو حمار اس کا لقب تھا اور عبداللہ اس کا اصل نام تھا، یہ صحابی ایک دفعہ اپنے ساتھ ایک اور شخص کو لے کر آ گیا۔ اس کے متعلق دو باتیں ہیں، سیدنا عبداللہ یا حمار جو ہے، ان کے متعلق دو باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفے لے کے آتا تھا، یعنی پنیر کے، گھی کے، شہد کے، اور دوسرا اس کا کام یہ تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنساتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اپنے ساتھ ایک اور شخص کو بھی لے آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر پیش کر دیا اور کھڑا کر دیا۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، وہ جو میں نے آپ کو پنیر لا کے دیا تھا، یا میں نے آپ کو جو گھی لا کے دیا تھا، در حقیقت میں نے اس سے ادھار پکڑا تھا اور میں اس کو پیسے نہیں دے پایا، آپ اس کو پیسے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ بات سنی اور آپ مسکرا دیے، اور آپ نے حکم دیا کہ بیت المال میں سے اس کو اتنے پیسے دے دیے جائیں جتنا اس کا مطالبہ ہے۔ ناظرین اکرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تبسم در حقیقت آپ کے اخلاق کی بہت بڑی نشانی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان گل مل کے رہتے تھے اور حسن معاشرت کا مظاہرہ فرماتے تھے۔ سیدنا انس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں ہے، لہٰذا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق ہے اس کے اتنے پہلو ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرما دیا کہ جو اپنے بھائی کو ملاقات کرتے ہوئے اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھتا ہے اور اس سے خوش طبی کے ساتھ اور خندہ پیشانی کے ساتھ اسے ملتا ہے اور سلام کرتا ہے، تو سلام کرنا الگ نیکی ہے، اور خندہ پیشانی اور مسکرا کر تبسم کے ساتھ اس کو ملنا، یہ تبسم کرنا الگ نیکی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا یہ صدقہ ہے، یہ نیکی ہے۔ ناظرین اکرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن معاشرت کے لیے مسلمانوں کو آپس میں
بھائی بھائی قرار دیا ہے، اور ان کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبتوں کے وہ وسائل اور اعمال وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، اور خود اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی نمونہ پیش کیا ہے کہ آپ بچوں کو سلام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بڑھیا کی بات سننے کے لیے دور تک چلے جاتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عالم یہ تھا کہ کوئی سائل آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو منع نہ کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق ہی کا یہ حصہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی لفظ لا نہیں کہا کہ میرے پاس نہیں ہے، بلکہ آپ وعدہ فرما لیتے، خاموش ہو جاتے، یا صحابہ میں سے کسی کو کہتے اس کی ضرورت پوری کر دو۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مسکراہٹیں ہیں، در حقیقت یہ بھی اخلاق عظیم ہی کا حصہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر جو مسکراہٹیں ہیں، جو تبسم ہے، اپنے بھائیوں کو اور عزیزوں کو ملتے ہوئے خندہ پیشانی کا مظاہرہ کرنا ہے، اس پر عمل پیرا ہونے کی اور اپنے معاشرے کو جنت نظیر بنانے کی فکر نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔